السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خاص بات شیئر کروں گی کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگ ذہنی مریض کیوں ہو رہے ہیں. تو اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل شعور سے نوازا، سمجھ بوجھ بھی عطا کی. یہ اپنی سوچ ہی ہے جس کو آپ منفی لے لو یا مثبت، مطلب نیگیٹو لے لو یا پوزیٹیو لے لو. تو اپنے سوچ کے انداز کو بدلیے. بات کتنی بھی پریشانی والی یا تکلیف والی ہو تو تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے، واہ ویلا نہیں مچانا چاہیے. زندگی میں ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے اور بے شمار میرے رب نے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں اور ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں جن کا شکر ہم کر ہی نہیں سکتے، اور ان نعمتوں کا شمار ان گنت ہے اور یہ ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی گنتی کر سکیں. ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہماری زندگی میں دوسری اور بہت سی نعمتیں، جیسے اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے لیے رشتے ناتے، ہماری اولاد، گھر بار، ان سب کی ایک ترتیب ہے. ماں باپ، بہن بھائی کے رشتے ناتے، مال و دولت. مطلب اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو کچھ سوچ سمجھ کر یہ سارے معاملات کیے، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ساری دنیا بنائی اور اس کی ہر نعمت اور اس کائنات کو نکھارا، اس کائنات کو سنوارا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اپنی عبادات کے لیے، تاکہ ہم آخرت کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر لیں. اور سب سے بڑا ہمیں عقل سے نوازا کہ ہم اپنے اچھے برے میں تمیز کر سکیں. یہ ساری تفصیل بتانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں. اگر ہمیں اللہ پاک نے نعمتیں عطا کی ہیں یا ہمیں ضرورت زندگی کے لیے آسائشیں دی ہیں تو ہمیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ گھبرا کر ذہنی مریض بن جائیں. آج کل آپ مثال لے لیں کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں. یہ ہمیں آسائشیں ملی ہیں، مگر اس کے صحیح استعمال سے ہم اس ذہنی پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو صبر و قناعت والے بن جائیں کہ اے میرے اللہ پاک، جو تو نے ہمیں نعمتیں اور آسائشیں دی ہیں ان پر تیرا تہ دل سے شکر ہے، اور جو نعمتیں آسائشیں نہیں دیں ان پر صبر کریں. یہی زندگی ہے. آپ بڑے اچھے انداز سے اور ذہن کو مطمئن رکھتے ہوئے، پازیٹیو سوچتے ہوئے ان آسائشوں کا استعمال ایسے کریں کہ آپ کبھی پریشان ہی نہ ہوں. اگر آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں گے یا کوئی بھی بات ذہن پر سوار کر لیں گے تو وہ زیادہ آپ پر اٹیک کرے گی. آپ نے خود کو سنبھالتے ہوئے اور ذہن کو فریش رکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے. اگر آپ کسی بھی قسم کے مسئلے کو ذہن پر سوار کرتے ہو تو آپ ڈپریشن مطلب ذہنی مریض بن جاؤ گے. سب سے پہلے تو اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور اہل عیال کو سمجھانا ہے کہ ان بجلی کے بلوں کو ٹینشن نہیں بنانا، بلکہ اپنے آپ میں ہمت پیدا کر کے ان کا مقابلہ کرنا ہے. اپنے اللہ پاک سے اپنے وسیلے کی دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک پروردگار، ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں، تو کرم فرما. پھر اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اپنے رب کا شکر ہی ادا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے اور مدد بھی اسی سے مانگنی ہے. ہم لوگ تو دعاؤں کو بھول ہی گئے ہیں. دعا تو تقدیر بدل سکتی ہے، تو کیا بجلی کے بلوں کو کم نہیں کر سکتی؟ دعا پر یقین کریں، اپنے ذہن کو استعمال کریں. مطلب ذہن کو استعمال اس طریقے سے کریں کہ بجلی تو ضرورت زندگی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لوگ اس کی وجہ سے ذہنی مریض ہو رہے ہیں اور اموات تک واقع ہو رہی ہیں. میری یہ ویڈیو بنانے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کو آگاہ کریں، ایک دوسرے کو تسلی دیں، ایک دوسرے کو جھنجھوڑیں کہ یہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ آپ کو وقتی نقصان اور دکھ ضرور دے سکتے ہیں، لیکن اصل ہمیں سنبھالنے والی وہ ذات ہے. ایک تو اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے ادا کریں،
جو میرے اللہ پاک نے فرما دیا اس پر عمل کریں، جس سے منع کر دیا منع ہو جائیں۔ جب آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا تو یقین کریں چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام آپ کا چٹکیوں میں ہو جائے گا۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ میرا رب ہے نا جو سب کی مشکلات آسان کرنے والا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ بجلی کے بل، تو آپ کسی معاملے میں پرسکون ہو سکتے ہیں اگر آپ اللہ پاک کی دی ہوئی عقل کو استعمال کریں، کیونکہ عقل بھی تو ایک نعمت ہے جو میرے رب نے ہمیں نوازی ہے۔ اور بات یہاں آسائش کی ہو رہی ہے، تو آپ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے اہل خانہ کو گائیڈ کرتے ہوئے بجلی کا یوں استعمال کریں کہ نہ آپ پریشان ہوں، نہ گھر والے۔ بجلی کا استعمال عقل مندی اور دانش مندی سے کریں۔ بڑے پیارے اور احسن انداز سے گھر میں بیٹھ کر اس موضوع پر بات کریں اور گھر کا ہر فرد ایک دوسرے کی بات سے اتفاق کرے اور ایک پلاننگ سے چلیں۔ اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں، نماز قرآن کا اہتمام کریں، عبادات پر توجہ دیں اور گھر میں بیٹھ کر ایک شیڈول تیار کریں اپنی عقل مندی سے، کیونکہ بجلی ایک ایسی آسائش ہے کہ اس کو استعمال کیے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے۔ یہاں صرف یہ آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے اور پلاننگ کرتے ہوئے اور گھر کا ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے آپ بڑی ہی آسانی سے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے خود ہی حل کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ مسئلہ ہم نے خود ہی حل کرنا ہے، اپنی ضروریات کو محدود کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی بات مانتے ہوئے، بغیر لڑائی جھگڑے گھر میں کیے ہوئے آپ نے اس سنگین مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اس سے پہلے صرف اپنے رب کو پکارتے ہوئے، تسبیحات کی مدد لیتے ہوئے، اپنے آپ کو خوش رکھتے ہوئے اور اس مسئلے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہوئے یقین کریں کہ آپ خود سے ہی خود کو پازیٹیو رکھتے ہوئے ریلیکس بھی ہو سکتے ہیں اور مطمئن، اور ہر وقت بل نہیں کرنا۔ سب سے پہلے مدد اللہ کی، پھر آپس میں سب گھر والوں کی پلاننگ سے کہ ہم اپنے گھر میں کس طریقے سے خود ہی اس سنگین مسئلے کو حل کریں اور یقین کریں کہ آپ اور میں کر سکتے ہیں اس عقل کے ذریعے جو ہمیں اللہ پاک نے نوازی ہے۔ تو آج سے وعدہ کریں میں اور آپ کہ خود ذہنی مریض نہیں بننا، اور اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے تو اس کو اپنی تسلی، پلاننگ اور باتوں سے ریلیکس کرنا ہے۔ ہم خود کو خود ہی ریلیکس کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو بجلی کا اس طریقے سے استعمال کریں کہ آپ کی جیب کے مطابق ہو۔ بے جا ٹینشنیں نہ لیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تسلی رکھیں، اپنے رب سے دعائیں مانگیں، اس پر یقین رکھیں اور عبادات کی طرف توجہ دیں۔ امید کرتی ہوں یہ میری چھوٹی سی تسلی اور کوشش آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی اور میری زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کریں، آمین۔ اجازت چاہوں گی، پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔